بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں قدرت اللہ شہاب۔ 9 جون 1938 سے میں نے باقاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ یعنی مختصر نویسی میں ہر اس واقعہ یا احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ثانیہ بن گئی۔ ایک روز میں اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابن انشا کو دکھانے لے گیا تو وہ بہت ہی ہنسا۔ میری مختصر نویسی میں درج کی ہوئی کوئی بات اس کے پلے نہ پڑی، لیکن یہ ضرور پوچھا کہ 9 جون کی تاریخ سے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیا راز ہے۔ اس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا، البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب چھوٹا منہ بڑی بات پڑھنے کا بوجھ برداشت کر لیں گے تو ان پر اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ کچھ عرصے بعد ابن انشا ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اس سے ملنے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشا نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اسے وہ کس طرح گزارنا چاہے گا۔ اس کی تشنائے تکمیل تمناؤں اور آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے؟ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطا کاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پر ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن انشا چوکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے۔ میں خود احتسابی کی کدال سے اپنا اندر اور باہر کرید کر بولتا رہا اور ابن انشا SHO کی طرح FIR کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست یہ تھی: دین کے بارے میں میں کبھی بھی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ ایک دور افتادہ، پسماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی سول سروس کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے کبھی بھی اپنی پوسٹنگ یا ٹرانسفر کے لیے کسی قسم کی کوشش، سفارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ اس کے باوجود مجھے اچھے سے اچھا عہدہ نصیب ہوتا رہا۔ ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہ کیا تو انہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناقص کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں مجھے 4 بار استعفیٰ دینے کی نوبت آئی۔ 4تھی بار استعفیٰ بعد از خرابی بسیار منظور تو ہو گیا، لیکن میری پینشن اور پراویڈنٹ فنڈ غالباً سزا کے طور پر 3 برس تک رکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی اپنی پینشن کے حصول میں یکساں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 برس خاصی تنگ دستی کا زمانہ تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ کسی انسان کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنا دشمن ہی سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ دوسروں کے دل کا احوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔ انسان کے درمیان باہمی تعلقات میں وقتاً فوقتاً رنجشیں، قدورتیں، نفرتیں اور تنازع پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے۔
میں ان کمزوریوں سے ہرگز مبرہ نہیں، لیکن میں نے رنجشوں، قدورتوں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھا ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کی جائے جو اس کے منہ پر دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا ہے اور اس کے جواب میں تضحیک یا تردید کرنے سے گریز کیا ہے۔ البتہ بجا یا بیجا تعریف سن کر دل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر بھی قابو پانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندے کے لیے مدح و ذم دونوں یکساں ہیں۔ میں کبھی فرسٹریٹ یا بور نہیں ہوا۔ تنہائی کے احساس نے مجھے کبھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے ہی زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے، مثلاً ابن انشا، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف، جمیل الدین نالی، ریاض انور، اسار رائی، مسعود کھدر پوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش اعوان وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفرد شاہ سوار ہیں۔ باہمی محبت، خلوص، احترام اور اعتماد کے علاوہ ہمارے درمیان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں نہ تو کوئی کجی آئی اور نہ ہی کوئی کمی پیدا ہوئی۔ خاص طور پر ممتاز مفتی انتہائی ذکی الخص، ضدی اور بے باک اور حدت پسند تخلیقار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پسند آ گئی اور انہوں نے بیٹھے بٹھائے ایسی عقیدت کا روک پال لیا کہ میرے چہرے پر مشک کافور سے مہکتی ہوئی حنائی داڑھی چسپاں کر کے میرے سر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا پرسرار جامہ پہنا کر اپنی سدا بہار تحریروں کے دوشت پر مجھے ایسی مسند پر لا بٹھایا جس کا میں اہل تھا نہ خواہش مند۔ اس عمل سے ان کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا، البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ ان کی وجہ سے میں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا۔ تاکہ ممتاز مفتی کی عقیدت کے آبگینوں کو ٹھیس نہ لگے۔ بظاہر میرا نفس تو بہت پھولا، لیکن اندر ہی اندر ارکے ندامت پہ میں غوطے کھاتا رہا، کیونکہ من آنم کہ من دانم۔ میں نے دنیا بھر کے درجنوں سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے، لیکن میں کبھی کسی سے مرغوب نہیں ہوا اور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کی فٹ پاتھ پر پھٹے پرانے جوتے گانٹنے والے موچی میں دکھائی دیا۔ اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا چاہیے؟ اب تو بس جی چاہتا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ ابن انشا نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیت کی، اپنی ڈائری کی خفیہ نویسی کو بے نقاب کرو اور دل جمعی سے ایک کتاب لکھو۔ میں تو اسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا، لیکن میری روح خوش ہوگی۔ حامی تو میں نے بھر لی، لیکن جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھر کوئی ایسا تیر نہیں مارا جس پر شیخیاں بگاڑ کر اور اپنے منہ میاں مٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلط 30 مار خان بننے کی کوشش کروں۔ کیا لکھوں، کیسے لکھوں؟ اس شش و پنج میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ کی تاریک سرنگ میں روشنی کے کچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات، مشاہدات اور تجربات نے متاثر کیا ہے ان کی رویداد بے کم و کاس بیان کر دوں۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی مد نظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر کچھ ایسے کلنک کے ٹیکے لگ چکے تھے جن کا حقیقت سے دور کا واسطہ نہیں۔ مثلا میرے محترم اور مہربان بزرگ ابو الاثر حفیظ جلندری نے کسی شاعرانہ موڈ میں یہ کہہ دیا، جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور یہ تاثر دے گیا کہ وطن عزیز میں انقلاب کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں ان سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔
اس واقعہ کے 7-8 روز بعد مجھے اچانک گورنر جنرل کا سیکریٹری مقرر کر دیا گیا۔ اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔ اس وقت تک ملک غلام محمد سے میری نہ کوئی ذاتی شناسائی تھی، نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر 1958 میں جب سکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف ایوب خان کا مارشل لا نافذ ہوا، اس وقت 20 ستمبر سے میں جناح ہسپتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہسپتال سے گھر آیا۔ ڈاکٹروں کا حکم تھا کہ مزید 2 ہفتے دفتر نہ جاؤں اور گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ مارشل لا لگنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے 12 بجے ٹیلی فون پر سنائی۔ وہ ان دنوں مرکز میں پرنسپل انفارمیشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارشل لا کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز تک میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں میں اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچے سمیت بیرون ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارشل لا کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراویح کے بعد رات کے تقریباً 11 بجے میں آرمی ہاؤس پہنچا۔ اس وقت جنرل ضیاء اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفر الحق انصاری کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ اس سے فارغ ہو کر وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم وزارت تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جناب اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ کچھ تو ضعیف العمری کا تقاضا ہے، کچھ ریٹائرڈ زندگی نے آرام پسندی کی عادت بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصے کے لیے لندن جا کر اپنے دوست ابن انشا کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا، کوئی بات نہیں، ضرور جاؤ۔ وزارت تعلیم کے سیکریٹری ڈاکٹر محمد اجمل چند روز میں یونیسکو کی کسی تعلیمی کانفرنس کے لیے جنیوا جا رہے ہیں۔ میں تمہیں ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہونا، واپسی پر پھر بات ہوگی۔ میں نے اس وقفہ کو غنیمت جانا اور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوا اور پھر لندن چلا گیا۔ ہم کچھ روز ابن انشا کے ہاں ٹھہر کر واپس اسلام آباد آ گئے۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ میری ٹال مٹول پہچان کر اب وزارت تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی۔ لیکن میرے کئی عزیزوں اور دوستوں نے جو فوج میں ملازم تھے مطلع کیا کہ جی ایچ کیو کے افسروں کی ایک میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے مجھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کویت سے میرے ایک درینہ دوست کی مبارکباد کا خط آ گیا کہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر کسی مقام پر پاکستانیوں کے ایک مجمع میں تقریر کرتے ہوئے جنرل صاحب نے پھر یہی بات دہرائی۔ مجھے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، مگر میں خاموشی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں بیٹھا رہا۔ اس دوران چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسرے 9 رتن مل گئے تھے۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تو اس موضوع پر پھر کوئی بات چھیڑی اور نہ کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ میں لالچ میں آ کر یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے مارشل لا کو 8.5 سال تک طول دینے کا صحرا بھی اسی خاکسار کے سر باندھا جاتا۔ صدر ایوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلسوں میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست سید محمد جعفری اپنے مخصوص اور منفرد رنگ میں یہ پھپتی اڑاتے تھے، یہ سوال و جواب کیا کہنا، صدر عالی جناب کیا کہنا، کیا سکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا۔ سید محمد جعفری بڑے بلند پایا اور ہر دل عزیز شاعر تھے۔ ان کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سی حلقوں میں زبان زدے خاص و عام ہو گئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سمجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پر ناچتے ہیں اور ان کا ہر فیصلہ میرے مشوروں کا مرہون منت ہے۔ چنانچہ جب رائٹرز گلڈ قائم ہوا تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے ترپ چال چل کر ادیبوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتماد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ سرخوں کی کمین گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ جب پاکستان ٹائمز اور امروز اور لیل و نہار پر حکومت زبردستی اپنا قبضہ جمایا، اسے بھی میرے ذہن رسا کا نتیجہ قرار دیا گیا۔
1963 کی بدنام زمانہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ علی حاصل قیاس مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے سکوپ لے کر اڑنے میں مہارت رکھتی ہے، اس میں کوئی صاحب دل میرے سر تھوپے ہوئے الزامات کی تحقیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش بر آب ثابت ہوئی، الٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون و چرا یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر یہ کتاب لکھنے کا ارادہ اور بھی پختہ ہو گیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں، فقط حقائق کے ریکارڈ کو صاف کرنا مقصود ہے۔ اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں، لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے، بعض کو اختلاف۔ دونوں صورتیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہمیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری انا کو کوئی رکاوٹ نہ بنے گی، بلکہ خوش دلی سے اظہار تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔ کچھ صاحبان کو گلہ ہے کہ جو واقعات چٹخارے لے کر میں اب سنا رہا ہوں، اس وقت کیوں خاموش رہا جب یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔ اچھا بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فیہا، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیوروکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف۔ اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانت داری سے عمل کرے۔ بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے کہے سنے۔ اپنی سروس کے دوران میں ان دونوں راستوں پر چلا ہوں، پہلے پہ زیادہ، دوسرے پہ کم۔ میرے کمزور ضمیر نے مجھے فقط 4 بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا تو اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کو حق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت فاش کیے بغیر اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ میں نے اسی موقف کو اپنا کر یہ کتاب لکھی ہے۔ دنیا بھر میں یہی چلن رائج ہے۔ اس میں کئی اہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے ہیں، مثلا بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور حکومت اور جنرل ضیاء الحق کا 8.5 برس کا مارشل لا۔ یہ موضوعات اتنے اہم اور دورس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایسا کوئی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکمران کے بارے میں اندرون خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چھپا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے